إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ مومنون کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک دو باتیں بڑے اختصار سے آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی اور انہوں نے باجماعت نماز ادا کی اور پھر وہ اٹھ کر چلے نہیں گئے بلکہ مزید وہ اللہ کے در پہ اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کا یہ حاضر ہونا، بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر صاحب ایمان لوگوں کے بہت سارے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ مومنوں کی بہت ساری صفتوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا ذکر کیا ہے۔ ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی اس آیت میں جو اللہ نے ذکر کی وہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ نیکی کا کام کرنے کے بعد نیکی کے زوم میں خود پسندی کا شکار نہیں ہوتے، نیکی کے گھمنڈ میں آ کر وہ اتراتے نہیں ہیں۔ فرمایا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اس تصور سے کہ ایک دن آئے گا جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، نہ جانے میرے یہ اعمال اللہ کے حضور قبول ہو یا نہ ہو۔ اس خوف سے ان کے دل کپ کپاتے ہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کے حوالے سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے یا اس شخص کا ذکر ہے کہ جو چوری کرتا ہے اور پھر ڈرتا ہے، زنا کرتا ہے اور ڈرتا ہے، یشرب الخمر شراب پیتا ہے اور ڈرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں یا بنت الصدیق، اے صدیق اکبر کی بیٹی، یہ ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ، بلکہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے، اس شخص کا ذکر ہے۔ فرمایا یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے، وَيَصُومُ، وہ روزے رکھتا ہے، وَيَتَصَدَّقُ، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور اس کے باوجود وَهُوَ يَخَافُ، وہ ڈرتا ہے کس بات سے؟ اللہ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، کہ کہیں میرے یہ اعمال جو ہیں یہ مسترد نہ کر دیے جائیں، یہ اللہ کے حضور یہ قبولیت کا شرف ہی نہ پا سکیں، اس بات سے وہ ڈرتے ہیں۔
میرے محترم بھائیو، ایسا آدمی جو اس زوم میں ہو، جو اس گھمنڈ میں ہو کہ میں بڑا نیک ہوں، اس سے پھر دو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی اس سے یہ سرزد ہوتی ہے کہ وہ پھر نصیحت نہیں سنتا، اور نصیحت کی جائے تو پھر وہ تکبرانہ انداز اختیار کرتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ابغض الکلام عند اللہ، سب سے ناپسندیدہ بات اللہ کے حضور، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات کون سی ہے؟ اذا قال الرجل للرجل، جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اتق اللہ، بھی اللہ سے ڈرو، یعنی اسے نصیحت کرتا ہے اور اس کی خیر خواہی کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اتق اللہ، بھئی تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن یہ شخص آگے سے فیقول کفا بنفسک، بھئی تو اپنے کام سے کام رکھ، آیا بڑا مجھے نصیحت کرنے والا، آیا مجھے بڑا نصیحت کرنے والا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک یہ جملہ کہ مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری خیر خواہی کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی نصیحت کو اپنے پاس رکھ۔ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ بات یہی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھو، نیکی کے گھمنڈ میں ہی آ کر شیطان برباد ہوا تھا۔ شیطان نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا، شیطان نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ شیطان کے اندر یہی تو گھمنڈ پیدا ہوا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر، میں تو بہترین ہوں، میں تو بہتر ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نیکی نصیحتوں کی، انا خیر، میں تو بہتر ہوں۔ میرے محترم بھائیو، نصیحت تو ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، اور جو شخص اپنی نیکیوں کے زوم میں ہوتا ہے، اپنے اوپر وہ اس چیز کو طاری کر لیتا ہے، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس سے ایک پھر اور گناہ سرزد ہوتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا اذا سمعتم رجلا، جب تم کسی آدمی کو سنو، جب کسی آدمی کی زبان سے تم یہ جملے سنو، کون سے جملے؟ فرمایا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہلاک الناس، لوگ تو برباد ہو گئے، لوگ تو بدعمال ہو گئے، لوگ تو بے ایمان ہو گئے، لوگ تو بس لوگوں کا ستیہ ناس ہو گیا۔ فرمایا جس آدمی کی زبان سے یہ جملے سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شخص اہلاکہم، یہ سب لوگوں سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ کیوں؟ یہ کسی کو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ بے ایمان ہو گئے؟ اس کا مطلب اپنے بارے میں اس کا یہ گمان ہے کہ میں ایماندار ہوں۔ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے یہ بدعمال ہے، اس کا مطلب اپنے آپ کو یہ اچھے عمل والا تصور کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اگر تجھے اتنا ہی لوگوں کا فکر تھا، معاشرے کی فکر تھی، تو پھر تو آگے بڑھتا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا، لوگوں کو برائی سے اور بدعمالیوں سے روکتا۔ لیکن بیٹھا تو اپنے اسی والے کمرے میں ہے، تبصرہ کر رہا ہے لوگوں پر، لوگ بے ایمان ہو گئے، معاشرہ بے ایمان ہو گیا، لوگ جو ہے تباہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے، یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ خود ہلاک ہونے والا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو یہ بہتر تصور کر رہا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو یہ بڑے ایمان والا جو ہے یہ کہہ رہا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں نے عرض کرنا چاہا کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ نے ذکر کی۔ فرمایا میرا مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں کرتا ہے، اور ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ وہ تو شہنشاہ ہے، اس کی مرضی ہے کسی کی کوئی بات قبول کرے، اس کی مرضی ہے وہ کسی کی بات کو قبول نہ کرے۔ اگر وہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، یہ بھی اس کا ایک اور انعام ہے۔ اگر اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے، یہ بھی اس کا ایک اور عظیم ہم پر کرم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور سے سنیے گا، جس آدمی کے اندر یہ سوچ کھڑی ہو جائے، یہ سوچ کھڑی ہو جائے کہ وہ اپنے گناہوں پہ ڈرتا رہے اور اپنی نیکیوں کے حوالے سے وہ اللہ سے امید رکھتا ہے، لیکن کب کب آتا ہے؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب انس فرماتے ہیں کہ داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شاب وہو فی الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نوجوان کی عیادت کے لیے گئے جو کہ قریب المرگ تھا، یعنی اس کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجدک، بھئی تو اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ارجو اللہ یا رسول اللہ واخاف ذنوبی، اس وقت میری یہ پوزیشن ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی مجھے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا مجھے ڈر بھی ہے۔ دنیا سے جا رہا ہے، صحابی رسول ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ اللہ رحم کرے گا، میرا کام بن جائے گا، میں آخرت کی منزلوں کو آسانی سے میں وہاں سے گزر جاؤں گا۔ ارجو اللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، واخاف، اور میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا لا یجتمعان فی قلب مسلم فی قلب عبد فی مثل ھذا الموطن، فرمایا موت کا وقت قریب ہو اور اس وقت کسی آدمی کی یہ امید ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہو ہی جائیں گی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر ہی دے گا۔ فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الا آتاہ اللہ ما یرجو، جو انسان کی پھر امید ہوتی ہے اللہ اسے پھر وہی چیز عطا کر دیتا ہے، یعنی اللہ اسے رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ پھر اس سے اس کو محفوظ کر ہی لیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج کے درس کا یہ سبق ہے کہ پہلی بات یہ سمجھیں کہ میں نے جو کیا ہے یہ اللہ کی توفیق سے کیا ہے، میں اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، 1 منٹ کی بات ہے، سبھی نے آذان سنی تھی، آذان میں کیا کہا گیا تھا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن آئے کون؟ جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی۔ کیا کہا گیا تھا؟ آؤ تم کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے لو، اللہ کے گھر میں آؤ، رکوع و سجود کرو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کہا تھا جب اذان ہوئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے مؤذن تو بلا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب توفیق نہ ملے تو پھر ہم برائی سے بچ نہیں سکتے، جب تک توفیق نہ ملے ہم پھر اللہ اکبر کو نیکی کر نہیں سکتے۔ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ کے گھر میں آئے، اب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں سنی، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب اللہ سے یہ بھی توفیق مانگنی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول کر لے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، حکم اللہ کا ہے، گھر اللہ کا ہے، مٹیریل اللہ نے دیا، لفٹ کے طور پر حجر اسود اللہ نے دیا، لیکن جب سارا یہ کام نپٹا لیا تو یہ نہیں ہے کہ فخر کیا کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، نہیں، سر جھک گیا، دعا کرنا شروع کر دی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ مومن کی یہی شان ہے، نماز پڑھتا ہے تو تب، روزے رکھتا ہے تو تب، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو تب، اللہ کے گھر کی سیرت بنتا ہے تو تب، وہ ہر وقت اپنے اللہ سے یہی دعائیں کرتا ہے، اللہ میری محنت کو قبول کر لینا، اللہ ہماری محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔